اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مسائل زندگی۔ آپ کے بھیجے ہوئے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے آپ تک ابھی کچھ دیر میں پہنچیں گے۔ آج تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو تاریخ سامنے ہے، بالکل یہ ایک روایت کے مطابق شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت، تو ہم چاہتے ہیں کہ شہزادی کی حیات طیبہ کا کچھ حصہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آپ نے جیسا ذکر کیا، بعض روایتوں کی بنا پر آج کی یہ جو تاریخ گزری ہے، یعنی 6 جمادی الاولیٰ، جی، یہ تاریخ جناب زینب اولیاء مقام صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اور آپ کی ولادت خود اہل بیت اطہار کے لیے بہت بڑی خوشی اور مسرت کا سبب قرار پائی تھی۔ جی، ظاہر ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر چاہنے والوں کے لیے بھی وہ تاریخ مسرتوں اور خوشیوں کا سبب قرار پائے گی۔ جی، جناب زینب اولیاء مقام کا نام اور ان کی جو اسم گزاری کا موقع ہے، نام رکھنے کا موقع ہے، وہ خود اس امت اسلامیہ کے لیے ایک بہترین درس ہے۔ جناب سید عالمیان نے سرکار امیر المؤمنین سے نام رکھنے کے لیے فرمایا، سرکار امیر المؤمنین نے سرکار رسالت مآب کی طرف بھیجا کہ جب ہمارے رسول ہمارے درمیان ہیں تو پھر ان سے بہتر کون نام بیان کرے گا، اور جب رسالت مآب سے دریافت کیا گیا کہ اس بچی کا کیا نام رکھا جائے، اس موقع پر سرکار رسالت مآب پر اللہ کی بارگاہ سے پیغام آیا جی، کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نگاہ پروردگار میں جناب زینب اولیاء مقام کی کیا عظمت ہے اور کتنی اہمیت ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب زینب اولیاء مقام کا جو نام ہے وہ زینب ہے، یعنی اپنے والد کی زینت۔ آج ساری دنیا تک اگر اسلام کا کیا نظریہ ہے خواتین سے متعلق، اس بات کو پیش کرنا ہو تو ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ جناب زینب اولیاء مقام ہیں کہ جن کا نام ہی والد کی زینت ہے۔ جی، دنیا یہ سوچتی ہے کہ اسلام نے کیا عزت دی خواتین کو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو عزت اسلام نے دی ہے وہ عزت تاریخ بشریت میں کسی نے بھی کسی موقع پر بھی کسی خاتون کو نہیں دی ہے۔ ہمارا کروڑوں سلام ہو اس شہزادی کو کہ جس شہزادی کی آمد جناب امیر المؤمنین اور جناب سیدہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے باعث برکت، باعث عظمت قرار پایا، اور جناب زینب اولیاء مقام کے توسط ہی سے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تمام مؤمنین کی اس بابرکت مناسبت میں دعائیں اور مناجات کو قبول فرما۔ الہی آمین، الہی آمین۔ تو آغاز شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلا سوال پیش کیا جائے۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسن جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب اور جناب عبد العزیز عرفان صاحب، السلام علیکم۔ میں تمام ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ برادر سید علی جاوید زیدی صاحب کے لیے دعا فرمائیں، کیونکہ چینل وین میں مسائل زندگی میں بہت خدمات ہے۔ انہوں نے جناب عرفان صاحب نے درخواست کی ہے۔ اس کے بعد میں سوال عرض کرتا ہوں۔ یوم فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے سوال کیا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خاتون جنت سردار نساء العالمین، ان کی قبر مطہر کی بھی کئی روایت ہیں، جیسے کہ جنت البقیع میں، دوسری جگہ روض رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کچھ نشانات زیارات میں علماء کرام کئی جگہ ایسے لیے جاتے ہیں، اشکال ہے۔
اور اسی طرح تاریخوں میں بھی 2 تاریخ ہیں، جیسے جمادی الاول جمادی الاخر میں، یہ دونوں ماہ میں تاریخ شہادت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ ملتی ہے۔ کیا وجہ ہے بیان فرمائیں۔ مومنین نے کہا ہے کہ ہمارے ملک بھارت میں دکن والے پہلے ماہ میں اور ہمارے وطن میں خود ہمارے ناخن میں دوسرے ماہ میں یوم فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ کیا صحیح ہے؟ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ جی آغا، آواز بالکل کلیئر ہے اور جواب یقیناً آپ دیجیے گا۔ خود ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس پروگرام میں یہ میں یعنی دوسری دفعہ شرکت کر رہا ہوں، اور مجھے یہ دل سے دعا ہے کہ واقعی محترم جناب جاوید زیدی صاحب خدا انہیں جلد سے جلد شفا عنایت فرمائے، وہ تشریف لائیں۔ ایک دل سے ہے واقعی دعا، آپ بھی پھر سے چاہتا ہوں کہ دعا فرمائیں۔ پروردگار عالم ہمارے جاوید بھائی کو صحت اور تندرستی عنایت فرمائے، اور ان کی جو طویل عرصے کی یہ خدمت ہے کہ جس خدمت کی بنا پہ آج یہ مسائل زندگی یہاں تک پہنچا، جی پروردگار عالم اس خدمت کے لیے بھی انہیں مزید توفیق، مزید ہمت، مزید حوصلہ اور مزید صحت عنایت فرمائے، تاکہ اسی طرح سے وہ دین مبین اہل بیت اطہار کی خدمت انجام دیتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ 2 سوال ہمارے برادر نے پوچھے ہیں، ایک جناب سید عالمیان صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی قبر مبارک سے متعلق، دوسرا سوال جناب سید عالمیان صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی شہادت کی تاریخ سے متعلق۔ جی لیکن میں تقریباً شاید عرصہ دراز سے اپنے برادر کے سوال کو ناگپور سے سنتا آ رہا ہوں، پہلی بار آج ایک لفظ سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے دوران سوال یہ بات پوچھی کہ علماء مختلف جگہوں پر لے کر جاتے ہیں، اشکال ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جن 3 جگہوں کے اوپر علماء لے کر جاتے ہیں اور جہاں کے لیے بیان کیا جاتا ہے، وہاں پر جناب سید عالمیان صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی قبر مبارک کے بارے میں روایتیں وارد ہوئی ہیں، جی اس بنا پر علماء لے کر جاتے ہیں، یوں ہی اپنی کسی فکر یا اپنے کسی نظریے کی بنا پر کہیں لے کر نہیں جاتے۔ وہ 3 جگہیں، پہلی جگہ جنت البقیع کے بارے میں ہے کہ جو بیت عقیل کہلاتا تھا، جہاں پر آج ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور مبارک ہیں 4 اماموں کی، اور وہیں پر جناب عباس جو رسالت مآب کے چچا، اور جناب فاطمہ بنت اسد جو سرکار امیر المؤمنین کی والدہ ہیں، جی یہ 6 قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ وہیں پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک قبر جناب سید عالمیان کی بھی ہے، اور اسی بنا پر انہدام جنت البقیع سے پہلے وہاں پر جو قبہ تھا، اس قبے پر جناب سیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اچھا، تو یہ ایک مقام۔ لیکن دوسری جگہ کہ جس کا ذکر روایتوں میں وارد ہوا ہے، وہ روایت کی لفظیں ہیں کہ بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر، یعنی حضور اکرم نے فرمایا ہے، میری قبر اور میرے منبر کے درمیان ایک جنت کا ٹکڑا ہے، اور اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ درمیان کی جگہ کہیں پر جناب سید عالمیان کو دفن کیا گیا ہے، اور اسی بنا پر وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور تیسری روایت کے مطابق جناب سید عالمیان کو چونکہ شہر مدینہ کے حالات بڑے خراب تھے اور دشمن نظر رکھے ہوئے تھا، اور جناب سیدہ کی یہ وصیت تھی کہ میری میت اور میرے جنازے میں میرے دشمن شریک نہ ہوں، لہٰذا سرکار امیر المؤمنین نے وصیت کے مطابق عمل کرنے کے لیے جناب سیدہ کو اپنے بیت الشرف ہی میں دفن فرمایا تھا۔ تو اس طرح سے یہ 3 جگہیں، جنت البقیع میں، رسالت مآب کی قبر اور منبر کے درمیان کی جگہ، اور اسی طرح سے امیر المؤمنین کا بیت الشرف، ان تینوں جگہوں کے بارے میں احتمال ہے، اور اسی لیے علماء نے یہ تاکید لکھی ہے کہ تینوں جگہوں پر جناب سیدہ کی زیارت پڑھی جائے، تینوں جگہوں پر جناب سیدہ کی سے توسل کیا جائے، اور تینوں جگہوں پر زیارت کے عنوان سے حاضر ہوا جائے۔ تو علماء اس بنا پر وہاں ان 3 جگہوں پر لے کر جاتے ہیں، اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے۔ دوسری بات ہمارے برادر نے پوچھی ہے کہ یہ 2 تاریخیں جناب سیدہ کی شہادت سے متعلق کیا ہیں؟ چونکہ جناب سید عالمیان سے متعلق جو روایتیں وارد ہوئی ہیں،
उन रवायतों में अरबिक ज़बान में ये लिखा हुआ है कि मातत बादन नबी, अब उसके बाद जो लफ्ज़ें हैं खमसा व तिसईन, खमसा व सित्तीन, ये खमसा व सित्तीन और तिसईन, अगर आप हजरात चूँकि ज़ाहिर है कि अरबिक ज़बान से वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं अपने बरादर के लिए कह रहा हूं कि अरबिक लैंग्वेज में जब ये लिखा जाए बगैर नुक्ते के जी तो ऐसे मौके पर तिसईन और सबईन को पढ़ना मुश्किल है। सही सेम अंदाज है, सिर्फ नुक्ते कहां पर कौन से रखे जाएंगे इस बिना पर तय होगा कि ये तिसईन है या सबईन है। चूंकि रवायतों में उस जमाने में नुक्ते नहीं रखे जाते थे, लिहाजा ये तय करना कि 5 के बाद जो इमाम ने खमसा पहले फरमाया, 5 के बाद जो लफ्ज है वो सबईन अगर है तो 70 हो जाएगा। इसके माना कि 75 दिन के बाद रिसालत माप के बाद जनाब सैयदा दुनिया से रुखसत हुई। जी अगर नुक्ता रखें और वो तिसईन पढ़ें तो नतीजा ये हो जाएगा कि 90 हो जाएगा, 5 मिला देंगे 95 हो जाएगा। तो रिसालत माप के बाद या जनाब सैयदा 75 दिन बाहयात रहीं या बाद पैगंबर 95 दिन बाहयात रहीं। जी 28 सफरुल मुजफ्फर को जनाब रिसालत माप दुनिया से रुखसत हुए। 75 दिन अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो 13 जमादिल ऊला आपकी शहादत की तारीख करार पाएगी। 95 दिन उसमें जोड़ दिया जाए तो 3 जुमादिल सानिया आपकी शहादत की तारीख करार पाएगी। जी लेकिन एक और बात मैं अर्ज कर दूं इस दरमियान, चूंकि उस जमाने में आया चांद 29 का हुआ या 30 की बिना पर पहली तारीख करार पाई, ये मुअय्यन करना आज मुश्किल है। लिहाजा इस बिना पर 13 के बाद की तारीखें भी शहादत की तारीखें हो सकती हैं, जिस तरह से 3 तारीख के आसपास की तारीखें भी शहादत की तारीखें हो सकती हैं। लिहाजा एहतियात का तकाजा यह है कि 13 से लेकर 3 के दरमियान इंसान जनाब सैयदा की शहादत की तारीखों को एहसास करते हुए फर्श अज़ा बिछाए, सोग मनाए और जनाब सैयदा पर गिरिया करे। जी अगर बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी दूसरा सवाल पेश किए। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, बस आपका देखा मसाइल ज़िंदगी, कल तो उसमें जावेद भाई की तबीयत के बारे में पता चला। अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, और बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और जो उनको नहीं देखा, क्योंकि मसाइल ज़िंदगी में हमेशा उन्हीं को देखते हैं, तो बस अल्लाह उनको सलामती दे, ज़िंदगी दे, और फिर जल्द से जल्द वो मसाइल ज़िंदगी पे आएँ और उनसे हम लोग अपने सवालात करें। बस हम लोग की सबकी यही दुआ है कि जल्द से जल्द वो जावेद भाई सेहत सलामती के साथ फिर से मसाइल ज़िंदगी पे आएँ। और मौलाना साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि मेरा कोई अहले सुन्नत दोस्त है, उसने मुझसे ये सवाल पूछा कि ये बताइए मोहम्मद भाई कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का और रसूल खुदा का, प्रॉफिट मोहम्मद का 4 आसमानी किताब इंजील, ज़बूर, तौरात में कहीं जिक्र है तो है तो किस नाम से है उनका? तो इसकी अगर आप वजाहत कर सकें कि इन 3 किताबों में, आसमानी किताबों में रसूल खुदा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र है तो कहाँ है? अगर इस सवाल की आप वजाहत कर सके तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, हम चाहते हैं जवाब। जी कुरान मजीद ने उस आय शरीफा में जहाँ पर यह फरमाया कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बअदि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। ये जो आय शरीफा है, इस आय शरीफा में बाज़ लोगों के मुताबिक ज़बूर और कुरान का तज़किरा है कि जिसमें इमाम का जिक्र आया, या फिर ज़बूर और तौरात का जिक्र है कि इन 2 किताबों में आखिरी इमाम का जिक्र वारिद हुआ है। और इसी तरह से बकिया 2 किताबें भी, तीसरी किताब कुरान मजीद है, चौथी किताब भी, इन 4 किताबों में आखिरी इमाम का तज़किरा वारिद हुआ है। अलबत्ता बाज़ किताबों में, यानी इन 4 किताबों में बाज़ में मंसूर के नाम से है, बाज़ में मुख्तलिफ नामों से मुअम्मल नाम भी वारिद हुआ है। नाम अलग अलग हैं, लेकिन उन्वान और माना के एतबार से सिर्फ और सिर्फ आखिरी इमाम ही के लिए ये लफ्ज़ें वारिद हुई हैं। और इसी तरह से आखिरी रसूल से मुताल्लिक भी 4 किताबों में, कुरान मजीद में तो है, बकिया 3 किताबों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी रसूल का तज़किरा किया है। हत्ता कुरान ने इसका भी जिक्र किया है कि याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, के जनाब ईसा अपनी किताब में बशारत दे रहे हैं कि मेरे बाद आने वाली शख्सियत का नाम अहमद होगा।
یعنی اس طرح سے ساری کتابوں میں حتیٰ سارے انبیاء کی زبان پر آخری رسول کا بھی تذکرہ ہے، آخری امام کا بھی ذکر آیا ہے جی البتہ اس تفصیل کو اگر دیکھنا ہے تو میں اپنے برادر سے کہوں گا کہ العبقری الحسان یہ کتاب بڑی مشہور ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے، اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں، تفصیل سے اس میں ذکر آیا ہے کہ بقیہ کتابوں میں کہاں کہاں آخری امام کا بیان وارد ہوا ہے۔ جی اگلا سوال۔ خمبات سے بول رہا ہوں، السلام علیکم۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی ٹرسٹ اگر آغا سستانی صاحب کے نام سے غلط اجازت لے کر اگر اس کے تو پیسے اگراتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو آغا سستانی کے دفتر سے اجازت نہیں ملا اس کے بعد بھی اگر انہوں نے پیسے اگرائے ہیں تو اس پیسے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جناب؟ جی آغا، یہ کھمبات سے سوال ہے کہ کوئی انسان اگر اجازت اس کو آغا سستانی صاحب کے دفتر سے نہیں مل سکا مگر پھر بھی وہ اپنے ایریے میں آگے کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیے سستانی صاحب کا اجازت ہے اور وہ رقم لے رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اس شخص کو توبہ کرنی ہے اور وہ جتنی جمع شدہ رقم ہے اس کے پاس اس کو اپنے مرجع کے پاس واپس بھیجنا ہے یا ان کے وکیل کو ہینڈ اوور کرنا ہوگا۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں جاوید انکل، میں دلی سے فیاض حسن بول رہا ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے جائے نماز پہ کعبہ بن رہا ہوتا ہے اور اس پہ نماز پڑھتے ٹائم پیر لگ جاتا ہے تو کعبے کی حرمتی تو نہیں ہوتی؟ برائے مہربانی میرا اس کوشچن کا جواب دے دیے۔ یہ فیاض صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جو جانماز ہے اس پہ اکثر ہم نے بھی دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوتی ہے، تو اس پہ اگر پیر پڑ جائے تو بے ادبی تو نہیں؟ چونکہ یہ ایک نارمل چیز ہے اور معمولاً مسلوں پر اس طرح کی تصویر بنی ہوتی ہے اور اس کو لوگ اپنے درمیان توہین نہیں سمجھتے، لہٰذا اس کے استعمال میں کوئی مشکل نہیں، لیکن اگر کہیں پر اس عمل کی بنا پر توہین سمجھی جا رہی ہو تو یہ عمل نہ کیا جائے، یعنی اس مصلی پہ نماز پڑھتے وقت احتیاط کی کرنی پڑے گی۔ جی اگلا سوال۔ مولانا صاحب السلام علیکم، میرا نام علی عباس لکھنے سے بول رہا ہوں۔ اہل سنت کے وہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے، ہمارے یہاں ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھتے، مجھے اس کا اس کی جواب یہ کہ خدا حافظ۔ سوال یہ ہے کہ اہل سنت حضرات کے ہاں جو ہے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں جبکہ اہل تشیع شیعوں کے ہاں جو ہے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ دیکھیے ہمارے وہاں روایتوں میں یہ بات اور حتیٰ بقیہ فرقوں کے وہاں بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسالت مآب نے ہاتھ کو کھول کر نماز پڑھا ہے اور ہاتھ کے باندھنے کا ذکر رسالت مآب کی حیات طیبہ میں نہیں ملتا۔ بعد کے دور میں یہ کام شروع ہوا تو اب ظاہر ہے کہ دلیل ان کو دینی ہے کہ جو رسالت مآب کی سیرت کے برعکس کر رہے ہوں، لیکن جو سیرت پیغمبر کے مطابق عمل کر رہے ہیں انہیں اس کے بارے میں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عربک لینگویج میں کتاب موجود ہے اور اسی طرح سے اردو زبان میں بھی گفتگو یہ کتاب موجود ہے، اتفاقاً حقیر کا ہی ترجمہ ہے، اس میں تفصیل سے بحث ہے کہ کیوں ہاتھ کھولنا اور ہاتھ باندھنا یہ دونوں چیزیں کیوں اسلام میں داخل ہوئیں اور کب سے ہیں اور آج تک کیوں اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے، اس کی تفصیل وہاں پر موجود ہے۔ چلیے آگے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگلا سوال۔ میرے شوہر کا نام محمد ظفر، میرٹھ سے، اور مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کسی مطلب اولاد کے بارے میں کیا دعا پڑھیں کہ جس سے بچہ ہو جائے، یعنی اولاد ہو جائے، اس کے لیے کوئی دعا بتایا؟ دو چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ایک اپنی نماز کے قنوت میں اور سجدوں میں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اس آیے شریفہ کی شدت سے اور مسلسل تکرار کرنا، پڑھنا، اور دوسرا عمل جو بڑی تاکید وارد ہوئی ہمارے 10ویں امام صلوات اللہ وسلام علیہ سے کہ انسان فیروزے کی انگوٹھی پر اسی آیے شریفہ کو لکھے اور اس انگوٹھی کو شوہر و زوجہ دونوں پہنے اور طہارت کی حالت میں رہیں، انشاءاللہ یقیناً پروردگار عالم اس کی برکت سے انہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعید حسین اور میری مسز کا پیسہ آیا ہے، میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں سر، مجھے وہ پیسہ میرے اوپر حلال ہے یا کیا؟ مجھے کوشچن کا سوال ہے، اس کو اپنے باپ نے پیسہ دیا ہے۔ وراثت والا سوال ہے کہ جو ان کی زوجہ کے پاس جو پیسہ آیا ہے تو شوہر کے لیے وہ پیسہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ وہ رقم جو زوجہ کو کسی بھی شکل میں مل رہی ہے، اچھا، اپنے والدین سے
یا کسی سے گفٹ کی شکل میں، حتیٰ شوہر سے بھی اگر اس کو گفٹ کے طور پر کوئی رقم مل رہی ہے، یہ اس کی ملکیت ہے. اور ملکیت کے معنی یہ ہے کہ اگر شوہر کو استعمال کرنا ہے تو پھر ان کے پاس اجازت ہونی چاہیے. اچھا، اگر زوجہ کی طرف سے اجازت ہے جی تو پھر شوہر اس رقم کو استعمال کر سکتا ہے. نہیں اجازت ہے تو وہ خود ان کی ملکیت ہے، وہ اس کو چاہے زیارت میں استعمال کریں، حج میں استعمال کریں، بقیہ مستحبی یا نیک اچھے کاموں میں استعمال کریں. یہ پورا اختیار خاتون کو اللہ رب العزت نے دیا ہے. جی. اگلا سوال. السلام علیکم، میں JNK سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی، میرا سوال یہ ہے، اگر پڑوسی میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارا جو دیوار ہے وہ کتنا اونچا ہونا چاہیے؟ اس سوال کا جواب چاہیے مجھے. باقی وسلام. ہمارا گھر ہے تو پڑوس والوں کا بھی گھر ہے، تو ہماری دیوار کتنی اونچی ہونی چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور شاید بہت دنوں کے بعد ایسا اچھا پیارا سوال سامنے آیا ہے. جی. اسلام نے، چونکہ معمولاً یہ باتیں کم سامنے آتی ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اسلام نے دیوار تک پر توجہ دی ہے کہ تمہارے گھر کی دیوار کتنی اونچی ہونی چاہیے. اپنی وجہ ہے. پہلی بات، کتنی اونچائی تک جائیں اس کے لیے بھی حکم ہے، اور کتنا بلند کریں یہ بھی حکم ہے. اسلام نے یہ بات کہی کہ تمہارے گھر میں اور پڑوس کے درمیان ایسا دیوار کا فاصلہ ہو کہ تمہارے گھر کی خواتین پر پڑوسیوں کی نظر نہ پڑے اور تمہاری نظر پڑوسیوں پر نہ جانے پائے. حتیٰ بعض روایتوں میں ہے کہ تمہاری آواز بھی تمہارے گھر سے اس گھر تک نہ جائے، اتنی اونچی دیوار رکھی جائے. اب دوسرا سوال، ہم کتنی اونچائی تک اپنی دیوار کو قرار دے سکتے ہیں؟ روایتوں میں ہے کہ تم اپنے گھر کی دیوار کو اتنا ہی اونچا کرو کہ کہیں تمہاری اونچی دیوار کی بنا پر تمہارے پڑوسی کو اپنے گھر میں ہوا ملنے میں رکاوٹ نہ پیدا ہونے پائے. اسلام اتنی تاکید کر رہا ہے کہ کہیں تمہاری دیوار کی بنا پر پڑوسی کے گھر میں ہوا نہ جا پا رہی ہو، ایسے تم دیوار اونچی نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر تمہیں اور اونچا کرنا ہے تو پھر پڑوسی کی رضامندی کے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا. اسلام پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی رعایت کرنے کا حکم دے رہا ہے. لہٰذا ہمیں دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے. اونچائی اتنی ہو کہ پردہ بھی محفوظ رہے، آوازیں بھی بچی رہیں، اور جہاں تک چھت پہ اونچائی کی طرف جانے کی بات ہے کہ پھر اتنی بلند نہ ہو کہ اس کے گھر تک ہوا پہنچنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے. بہت شکریہ. اگلا سوال پیش کریں. السلام علیکم، میرا نام اشرف علی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ عورت کو جب یہ اس کا پرماننٹ جو چیز آتے ہیں، اگر وہ تقریباً آتے رہے تو کیا اس کو نماز پڑھنا چاہیے، وہ چیز کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے؟ وہ موقع کہ جس موقع پر طہارت ممکن نہیں ہے، اللہ رب العزت نے واجب عبادتوں کو اٹھا لیا ہے. یعنی نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ ایسے موقع کے اوپر کوئی اور عبادت انجام دینی. البتہ وہ عبادتیں کہ جن عبادتوں کو اللہ پسند کرتا ہے، مثلا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ قرآن مجید کے حروف کو ٹچ کیے بغیر اگر تلاوت کر رہی ہیں تو کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طرح سے بہت سارے وہ کام کہ جو اللہ رب العزت کو پسند ہیں، ان کاموں کو انجام، مثلا تسبیح پڑھنا. تسبیح اگر عام قسم کی تسبیح ہے تو اس تسبیح کو پڑھنا یا اس کا ورد کرنا، یا اور مثلا زیارتوں کو پڑھنا، ان ساری چیزوں کی اجازت دی گئی ہے. حرم معصومین میں نہیں جا سکتے لیکن بقیہ عبادتوں کو انجام دے سکتے. بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. ماما ہے، گھر میں چائے بھی اچھا نہیں ہے، ہمارا شوہر انتقال ہو گئے، دکان نہیں چل رہا ہے، ہمارا بھائی دیکھ رہا ہے وہ دکان، میرا بچہ پڑھتا ہے نیٹ کے واسطے، وہ ایگزام پاس نہیں ہو رہا ہے، ذرا کیا تو دعا بتا دیجیے. اگر سوال یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، جو دکان تھی وہ بھائی چلا رہے ہیں، اور ان کا بیٹا ایگزام میں یعنی پارٹیسپیٹ کرتا ہے مگر یعنی پاس نہیں ہو پا رہا ہے، دعا بتا دیجیے. اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنی نمازوں پر توجہ دیں، وقت کے اوپر عبادت کو انجام دیں، صدقہ دیں، ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر اہل بیت اطہار گھر میں اس حدیث قصہ کے ذریعے سے ضرور برقرار رکھیں، اور اپنے بیٹے سے کہیں کہ آیت الکرسی کی تلاوت خاص شکل میں ہر روز ضرور کریں. جی بہت شکریہ. اگلا سوال. میں سید ضمیر احمد شہر منڈا سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے واقع کربلا میں سنا ہے کہ وعد شہادت شہداء کربلا علیہ السلام
یزیدی ملاعون فوج نے شہدائے کربلا کے سر اقدس کو جسموں سے جدا کر کے انہیں نیزوں پر بلند کیا اور گلی کوچوں شہر بازاروں میں گھمایا. تو کیا اس واقعے سے پہلے بھی سروں کو کاٹ کر ایسی جگہ گھمایا گیا ہے؟ یہ رواج کب سے رائج ہوا؟ جبکہ دین اسلام میں میت کا بہت احترام کیا جاتا ہے. گزارش ہے کہ آپ اس کا تفصیل کے ساتھ جواب دیں گے. السلام علیکم. اگر یہ ضمیر صاحب کا سوال یہ ہے کہ میت کا بڑا احترام ہے دین اسلام میں، مگر واقعہ کربلا کا انہوں نے جو ریفرنس دیا کہ شہداء کربلا کے جو سر و تن میں جدائی ہوئی تو سر کو نوکے سنا پہ بلند کیا گیا، یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا یا اس سے پہلے بھی کہیں؟ تاریخ بشریت میں کسی بھی نمائندہ پروردگار کے سر کو نیزے پر بلند کرنے کا ذکر نہیں ملتا. اسی طرح سے نمائندہ پروردگار کے گھر والوں کو اسیر کرنا یا انہیں شکنجوں میں رکھنا، زندان میں رکھنا، اس کا تذکرہ نہیں ملتا. البتہ بہت سے ایسے مظالم میدان کربلا میں ڈھائے گئے کہ جن کی نظیر انسانیت کی کسی بھی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی ہے. انہی میں سے یہ بھی واقعات ہیں کہ جن کا ذکر ہمارے برادر نے کیا، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو میدان کربلا میں بھیجا گیا تھا ان کا کوئی تعلق دین اسلام سے نہیں تھا، بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ ان کے اندر انسانیت بھی نہیں باقی بچی تھی، ورنہ اس قسم کے کام کو انجام دینا کسی انسان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. جی اگلا سوال. کتاب بحار الانوار کتنے جلدوں میں ہے اور کتاب نور الثقلین کتنے جلد ہے؟ کتاب بحار الانوار علامہ مجلسی علیہ رحمت والرضوان کی کتاب 110 جلدوں پر مشتمل ہے جی، اور تفسیر نور الثقلین 4 جلدوں پر مشتمل ہے. اگلا سوال. السلام علیکم، ہمارا نام عائشہ آرا ہے، ہم امتلا سے ہے. میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ میرے بازو میں رہتی ہے وہ میری ریلیٹیو، مگر وہ تھوڑا ضعیف ہو چکی ہے. اس کے گھر والوں لڑکا بہو بہت اس پر ظلم کرتے ہیں اور ہم اسے مطلب میرے امی اور بہن سے برداشت نہیں ہوتا. وہ اس کو ہر طرح سے ہیلپ کرتی ہے، جیسے غسل کرانا، کھانا پینا، مگر ممی اور بہن کا اوپر اس لوگ بہت ظلم کرتی ہے. کیوں کھلاتی ہو، کیوں یہ کرتی ہو وہ کرتی ہو، اور رات میں 1 بجے تک باہر بیٹھا کے رکھتی ہے. اس ٹھنڈا میں، گرمی میں، بارش میں 1 بجے تک بیٹھی رہتی ہے. اس کے بعد سب کام ہو چکا تب وہ گھر میں سونے دیتی ہے گھر پہ. تو اس طرح برداشت نہیں کر سکتے ہم لوگ. ہاں تو کیا کریں ہم لوگ؟ یہ کیا ہم لوگ کا گناہ ہے کہ ہم لوگ اگر اس کا ہیلپ کرتے، اوپر سے باڑی والی آ کے ظلم کرتی ہے، کیوں اس کو کھانے دو گی، کیوں پانی دو گی؟ تو ہم لوگ ایک دم مجبور ہو چکے، کچھ نہیں کر سکتے، نہ پانی دے سکتے نہ کچھ کھانے کا. یہ کیا ہم لوگ کا بہت گناہ ہے؟ اللہ حافظ. حضور یہ عائشہ صاحبہ کا سوال ہے کہ ان کے پڑوس میں جو مکان ہے اس میں جو ضعیفہ ہے ان پر ان کے ہی گھر والے بڑا ظلم کرتے ہیں اور ان کو گھر سے 1 بجے رات تک باہر نکال کے رکھتے ہیں. کھانا پینا اور نہانے تک کی جو ہے بڑی ان کی زحمت ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ ان کی ہیلپ کرتے ہیں تو ان کے ہی گھر والے ہم لوگوں کو الٹا یعنی کہتے ہیں کیوں کھانا کھلاتے ہو اور کیوں ان کی خدمت کرتے ہو. ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ہمارا اب یہ کر نہیں پا رہی ہیں خدمت، یعنی کھانا پینا بھی نہیں دے پا رہی ہیں، تو ایسا نہ دے پانا کیا گناہ ہے؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جی کہ میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ کہہ سکوں جو اس طرح سے ایک ضعیفہ پر ظلم ڈھا رہے ہیں. شاید ممکن ہے کہ یہ ظلم ڈھانے والے خود اس ماں کی کوکھ میں پلے ہوئے بچے ہوں. جی آج احساس نہیں ہے، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ اسی ماں نے اس کو پروان چڑھایا، اسی نے اس کو تربیت دی اور آج یہاں تک پہنچا. گفتگو کی طاقت، چلنے اٹھنے بیٹھنے کی طاقت اسی بنا پر ملی. کیسے انسان یہ ہمت کرتا ہے کہ اپنی اس گھر کی ضعیفہ، حتیٰ ماں بھی نہ ہو تب بھی ایک ضعیفہ کو ٹھنڈ میں یا گرمی میں باہر بٹھا کر رکھنا، 1 بجے رات تک اس کے آرام کا کوئی انتظام نہ کرنا، اور پھر اس کے بعد جو پڑوسی مدد کر رہے ہوں ان پر بھی سختی کرنا کہ تم کیوں مدد کر رہے ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو نہ صرف یہ کہ مشکل ہے اس کی پرورش کرنا، خیال کرنا،
بلکہ وہ اس شخصیت سے، اس ضعیفہ سے نفرت بھی کر رہے ہیں. جی انہیں توبہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے کہ پروردگار نعمتیں جب واپس لیتا ہے تو وہ عذاب کی شکل میں واپس لیتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کفران نعمت کی بنا پہ اللہ اس نعمت کو واپس لے تو ان لوگوں پر عذاب آ جائے پروردگار کا. جہاں تک ہمارے اس سوال کے پوچھنے والے ان پڑوسیوں کی بات ہے، یہ بے پناہ اچھا کام کر رہے ہیں. اسلام مذہب ہی ہے انسانیت کا. جی پڑوسیوں کا خیال کرنا، پڑوس کے ستم رسیدہ افراد کا خیال کرنا، ضعیفوں کا خیال کرنا، نا رسیدہ افراد کے لیے محنت کرنا، ہر طرح سے اسلام چاہتا ہے کہ انسان خدمت کرے. اس لیے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اپنی بندگی کے ساتھ ساتھ بشریت کی خدمت پسند ہے. جی انسانیت کی خدمت اللہ کو بہت پسند ہے، اور اسی لیے اہل بیت اطہار صلوات اللہ وسلام علیہم دروازے پر جب کوئی مانگنے والا آ جاتا تھا کبھی اس سے مذہب نہیں پوچھا. کسی ایک واقعے میں ایسا نہیں ہوا کہ پوچھا ہو کہ تم کس کو مانتے ہو، خدا کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. حتیٰ مذہب، مسلک، نظریہ، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی آ جائے اس کی مدد کی ہے اسلام کی تبلیغ کرنے والے اہل بیت اطہار نے. لہٰذا ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے جتنی ممکن ہو خدمت کریں، جتنی ممکن ہو پڑوسیوں کا خیال کریں. اس سلسلے میں آپ جتنی خدمت کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں اللہ اس کا اجر دے گا. جہاں سے آپ کے لیے خدمت کرنا ممکن نہیں ہوگا وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے، لہٰذا اس پر اللہ کی طرف سے عقاب یا عذاب نہیں ہوگا. ان لوگوں کو اجر ملے گا، لیکن وہ لوگ جو ظلم ڈھا رہے ہیں ان کو متوجہ ہو جانا چاہیے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ظلم وہ نہیں ہے جو دوسروں پر ڈھایا جائے، وہ بھی ظلم ہے جو اپنوں پہ ڈھایا جاتا ہے. وہ بھی ظلم ہے جو اپنے رشتہ داروں پہ ڈھایا جائے. لہٰذا دونوں کو متوجہ رہنا ہے اور اپنے انجام کے بارے میں اللہ سے خوف رکھنا چاہیے. جی اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اگلا سوال پیش کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب شیلانگ سے ہم بول رہے ہیں. نصرت جہان. اچھا نام ہے نانی. ہم پڑھائی کرتا ہے مولانا صاحب. میرا پڑھائی کرتا ہے دماغ میں نہیں گھستا ہے مولانا صاحب. دادا دادی کے ساتھ ہم کتنا بار بیٹھا ہے مولانا صاحب. اب بیٹھ رہا ہے. دادا دادی ہم کو چھوٹا سے پالا ہے مولانا صاحب. ایسا کیا دعا ہے بتائیے مولانا صاحب آپ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر سوال یہ ہے کہ پڑھائی کرتے ہیں مگر یاد نہیں ہوتا، کوئی دعا مجھے نہیں پتا یہ بچہ کس عمر کا ہے جی، لیکن اس کی معصومیت اور اس کا انداز بتا رہا ہے کہ کافی کم سن بچہ ہے جی. اس بچے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے والدین آیت الکرسی کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس بچے کو بھی یاد کرا دیں. اچھا، یہ آیت الکرسی اگر ہر نماز کے بعد والدین پڑھ رہے ہیں تو بچے کو فائدہ ملے گا، اور اگر یہ بچہ بھی آیت الکرسی پڑھے گا انشاءاللہ حافظہ اس کا قوی ہوگا، بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ یہ بچہ بھی مستقبل میں ترقی کرے گا انشاءاللہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا نام فخر ہے، میں غازی آباد سے ہوں. میرے شوہر کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے. ان کے گھٹنوں سے چلا نہیں جاتا ہے. ان کے سر میں بہت زیادہ درد ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائے جو میں ان کے لیے پڑھ سکوں اور وہ ہو سکے. اگر سوال یہ ہے غازی آباد سے کہ ان کے شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور گھٹنوں میں بہت درد ہے، چلا نہیں جاتا، کچھ دعا بھی چاہتی ہیں. سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس آیت شریفہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور جن کے درد ہے ان سے یہ کہیں کہ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اس آیت شریفہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، لیکن عبادتوں کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ علاج اور دواؤں کے ساتھ. انشاءاللہ رب العزت ان کو بھی شفا عنایت فرمائے گا. جی اگلا سوال. عمر شیخ سے بات کریں. ہماری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے کیا پڑھنا کیا نہیں. اگر ان کا یہ سوال در حقیقت یہ بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ بہن کا یعنی بہت سے لوگوں کے لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو کیا کریں. عبادتوں میں پابندی کے ساتھ، یعنی نماز اول وقت پڑھنے کے ساتھ، قرآن مجید اور حدیث کے ساتھ، ان سب کی تلاوت کے ساتھ سورہ طٰہٰ کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں اور اس کا پانی استعمال کریں. انشاءاللہ ان کو بھی اچھا اور مناسب رشتہ میسر ہوگا. جی اگلا سوال. السلام علیکم.
کشمیر سے بول رہا ہوں، سری نگر سے، شکیل احمد نام ہے۔ سوال ہے کہ میں کام پہ جا رہا ہوں لیکن کام کرنے کا من نہیں کرتا، رات کو کام پہ بولتے ہیں صبح کام پہ جاؤں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے صبح۔ شکیل احمد سری نگر کشمیر سے پوچھ رہے ہیں کہ کام پر جانا چاہتے ہیں مگر دل نہیں لگتا۔ صدقہ دیں اور بسم اللہ کہہ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ ان کے اندر بھی کام کرنے کی ہمت اور حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم جی، میں جے پور سے بول رہی ہوں، ہینا خان۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ شادی سے پہلے فون پہ بات کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جے پور سے سوال ہے کہ شادی سے پہلے فون پہ بات کرنا یقیناً جس سے ہونے والی ہے یا جو بھی ہے بات کرنا مناسب ہے کیا؟ انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ کس سے بات کرنا، ہونے والی ساس سے، ہونے والی ننند سے، یا ان کے فیملی ممبرز میں لیڈیز سے، جی، یا پھر اس سے جس لڑکے سے شادی ہونی ہے۔ جی، تو جہاں تک خواتین کی بات ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، جہاں تک اس لڑکے سے بات ہے کہ جس سے شادی ہونی طے ہے، تو اگر ان کے درمیان کوئی محرمیت کا صیغہ ہے تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ان کے درمیان ایسا محرمیت کا صیغہ نہیں پڑھا گیا ہے تو اس صورت میں ان کے لیے وہ باتیں جو لذت کا سبب بن رہی ہیں ان باتوں کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جی، میں نے پچھلے ہفتے آج کے روز آپ سے سوال کیا تھا کہ میری بیٹی ایک سبجیکٹ میں رہ جاتی ہے، آپ کچھ دعا بتائیے۔ ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں، شہناز فاطمہ۔ آج ہم دن چینل سے دیکھتے رہے کہ میرا وہ کوشچن کا آنسر آئے گا مگر نہیں پیش کیا جاوید بھائی نے۔ بس السلام علیکم جی، سوالات زیادہ ہوتے ہیں تو اکثر کبھی کبھی رہ جاتے ہیں، تو اس کو اگلے ایپیسوڈ میں، جیسے کہ آج یہ آپ کا سوال آ گیا ہے، یہ لکھنؤ سے شہناز فاطمہ اپنی بیٹی کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایک سبجیکٹ میں رہ جاتی یعنی پاس نہیں ہو پاتی، ایسا لگ رہا ہے، تو کچھ آپ وظیفہ۔ میں نے ابھی جیسا عرض کیا کہ اپنی دعائیں، عبادتیں، نمازیں وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیں انشاءاللہ۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کی میں نے 20 سال کی عمر میں شادی کر دی تھی۔ سہارن کو ڈسٹرکٹ کی بہو ہے، 12واں سال چل دیا ہے، 2 بچے بھی ہیں مگر وہ یاترا بھی ہیں گھریلو پڑی ہوئی، اور اپنے ساس سسر نم کو، شوہر کو، سب کو گندی گندی گالیاں دیتی ہیں، سدھر نہیں رہی نہ ماحول، نہ مجھے گلاس پانی نہ کھانا کچھ نہیں دیتی ہیں، مجھے ٹینشن ہر ٹائم دیتی ہیں، مجھے ٹارچر کرتی ہیں۔ السلام علیکم، انشاءاللہ آپ میرے دن چینل سے جواب ملنے پہلے زندگی میں اس کا مجھے جواب دیجیے گا، کوئی دعا بتائیے گا۔ خدا حافظ۔ اگر لکھنؤ سے ایک ماں کا یہ شکوہ ہے کہ اپنے بیٹے کی جن کی عمر 20 سال تھی انہوں نے سہارنپور میں شادی کر دی، اور اب وہ میاں بیوی جو ہیں وہ یعنی بیوی جو ہے گھر والوں کی خدمت یا کوئی کہنا بھی نہیں مانتے اور کوئی توجہ نہیں دیتے، کیا کہیں گے؟ بہرحال یہ تو ایک فیملی میٹر ہے جس میں ایک طرف کی کسی بات کو سن کر کوئی جواب دینا بہت مشکل کام ہے، صحیح، جب تک ساری باتیں تفصیل سے نہ پتہ ہوں۔ جی، لیکن جہاں تک انہوں نے دعا کی بات کہی ہے، سورہ غافر کی آیت نمبر 44 وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اس آیت شریفہ کے اس حصے کی زیادہ زیادہ تلاوت کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہت سی آپ کی اس طرح کی مشکلات کو حل کر دے گا انشاءاللہ۔ جی اگلا سوال۔ رئیس فاطمہ دلی سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، پہلے تو سب سے پہلے مولانا صاحب سلام عرض ہے، اور کہنا یہ ہے کہ جیسے ابھی میں نے حدیث قصہ کی فضائل سنے ہیں سیٹرڈے کی 27 تاریخ میں، تو یہی پروگرام اگلے سیٹرڈے 4 دسمبر کو ایک بار پھر سے سنوا دیا جائے تاکہ میں اپنے سب گھر والوں کو اکٹھا کر لوں، اور مجھے یہ بہت پسند آیا۔ اللہ پاک سلامت رکھے سب کو، ساری ٹیم کو ون چینل کی، اور آپ یہ بات میری بتا دیجیے مجھے۔ اللہ حافظ۔ جی آپ نے جس پروگرام کی بات کی ہے وہ پروگرام آپ چینل ون کے یوٹیوب چینل پر جا کر کے اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے تمام ناظرین سے یہ بات کہنا چاہیں گے کہ بہت سے پروگرام وہ آدھا رہ گیا یا مکمل نہیں دیکھ سکے ہیں، تو جو بھی پروگرام چینل ون پہ آپ دیکھتے ہیں وہ یوٹیوب پر بھی
اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. ویسے رہا یہ پروگرام حدیث قصہ والا، یہ ہر ہفتے جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے. انشاءاللہ آپ انتظار کیجئے، وہ آپ کی خدمت میں نشر کیا جائے گا. جی اگلا سوال پیش کریں. السلام علیکم جیباز بھائی اور مولانا صاحب. میرا سوال یہ ہے، میرا دوست کپڑوں کا کام کرتا ہے، اس نے مجھے کپڑے لا کے دیے، مجھے دوسرے بھی معلوم ہوا کہ وہ کپڑے چوری کے تھے. ہاں تو اب وہ اس کو پیسے واپس نہیں کر سکتے اور کسی کو دے بھی نہیں سکتے. اس کا بتائیں اس کا کیا کروں میں، اور اس کو پہن کر میں کام کر سکتا ہوں؟ پلیز اس کا جواب دیں. خدا حافظ. السلام علیکم. پہن کر یعنی کام کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں اگر یقین ہے کہ یہ کپڑا چوری کا ہے تو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے. اچھا، جس کا مال ہے اس کو واپس کرنا ہوگا، حتیٰ بیچ میں دوست کو بھی ان کو نہیں دینا ہے. جس کے وہاں سے چوری کر کے مال لایا گیا ہے اس کو ریٹرن کرنا ہے. جی. اور جہاں تک عبادتوں کی بات ہے تو چوری کے سامان یا چوری کے کپڑے کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی. جی اگلا سوال. السلام علیکم. یہ ہمارے احساس ہے، ہم موتار سے بات کر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ نظام آباد ہے. نیند نہیں آتی، چپ گھبراہٹ بے چینی ہوتے رہتی. دواخانے میں بہت بتایا، کیسا علاج کرنا ہے، اس کا کیا پڑھنا ہے، کا وظیفہ بولیے. اگر نیند نہیں آتی، گھبراہٹ اور بے چینی بہت رہتی ہے، جس بنا پر یہ مشکل آئی ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ٹینشن ہے، اسٹریس ہے، یا کوئی اور ایسی مشکل ہے کہ جس کی بنا پر یہ صورتحال پیدا ہوئی، اس کا علاج کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے جو بڑے سورے ہیں، مثلا سورہ یاسین ہے یا اسی طرح سے سورہ بقرہ ہے، قرآن مجید کے بڑے سوروں کی تلاوت شروع کریں اور انشاءاللہ سورہ مکمل ہوتے ہوتے نیند ضرور آئے گی. جی بہت شکریہ. اگلا سوال. ہمارے شہر کا نام ہے کولکاتہ، میں کولکاتہ سے بول رہی، میرا نام کرن احمد ہے. میں بہت پریشان ہوں، میرے بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں. آپ کو دعا سے بتائے کہ میرے بچے، میرے بہو میری چھٹی لوٹائے. پلیز ہیلپ می. بہت بہت آپ کا شکریہ. اور ہماری بات ذرا حافظ کی کروا دیں مولانا. بہت اللہ حافظ. کرن احمد کولکاتہ سے، ان کے بچے انہیں چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، تو ایک شکوہ ہے، کیا کریں؟ یہ بہت سخت موقع ہوتا ہے، اور اگر وہ شاید اپنے رزق کو معاش کی تلاش میں گئے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. والدین کے ساتھ کبھی کبھی یہ تنہائی کا مسئلہ آتا ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ان لوگوں کو پھر سے ساتھ میں رہنے کی توفیق اور سعادت عنایت فرمائے. جی اگلا سوال. جی میں میرٹھ سے رضا حسنین زیدی بول رہا ہوں. السلام علیکم. اور میرا سوال یہ ہے کہ نماز شب میں جو وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے 1 رکعت، اس کے اندر 40 مومنین کے نام لینے کا طریقہ کیا ہے صحیح؟ اور کیا اس میں زندہ مومنین کے نام بھی لے سکتے ہیں یا صرف مرحومین کے نام لیے جاتے ہیں؟ اور یا ہم نماز وتر اور نماز شفا ہی پڑھنا کافی ہے یا 11 رکعت پوری مکمل پڑھنا ضروری ہے؟ یہی سوال ہے میرا. السلام علیکم. جی آگا. پہلی بات جو ہمارے برادر نے پوچھی ہے نماز وتر، کہ اس میں 40 مومنین کے لیے استغفار کا طریقہ کیا ہے. اللہم اغفر لفلاں، مثلا یہ کہنا ہے کہ زید، اللہم اغفر لزید، اس طرح سے 40 مومنین کے نام لینے ہیں. دوسرا انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا زندہ افراد کے لیے بھی دعا ہو سکتی ہے، دعائے مغفرت؟ یقیناً ہو سکتی ہے. نماز وتر میں آپ 40 مومنین کے لیے دعا فرمائیں، چاہے وہ زندہ افراد ہوں یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں. تیسرا سوال انہوں نے نماز شفع سے مراد کے بارے میں پوچھا ہے کہ نماز شفع اور نماز وتر ان کو ہی پڑھنا ہے. پہلی بات میں عرض کر دوں کہ یہ 2 کلمات وتر ہیں، وتر نہیں ہے، شفع ہے، شفا نہیں ہے. جی جو اصل لفظ ہے وہ وتر اور شفع ہے. یہ جو نماز شفع اور نماز وتر کی گفتگو ہے، تو جن لوگوں کے لیے ممکن نہ ہو پوری 11 رکعت نماز پڑھنا، وقت کے شارٹ ہونے کی بنا پر یا صحت کی بنا پر یا کسی اور مجبوری کی بنا پر، اگر ان کے لیے 11 رکعت کا امکان نہیں ہے تو آخر کی 5 رکعتیں، 2 رکعت نماز شب، 2 شفع، 1 نماز وتر. اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر 3 رکعت یعنی 2 شفع 1 وتر پڑھیں. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر 1 رکعت نماز وتر پڑھیں. یہ اتنا اختیار دیا گیا ہے، لیکن یہ اس صورت میں کہ جب مکمل 11 رکعت پڑھنے کی یا تو گنجائش نہیں ہے یا کوئی مجبوری ہے. بہتر البتہ یہی ہے کہ 11 رکعت نماز کو مکمل طور پر پڑھیں. جی بہت شکریہ.
اگلا سوال. السلام علیکم. ویسے میں ادھر چنئی سے بات کر رہا ہوں، تمل ناڈو چنئی سے بات کر رہا ہوں. کیا ہے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے میں شیعہ اور سنی کر کے مذہب ہی نہیں تھا، شیعہ علیک سنی علیک کر کے. بعد میں کائی کے لیے یہ شیعہ اور سنی کر کے آپ مذہب الگ الگ کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کرنے کا ایک ہی مذہب تھا، اسلام کرنے کا ایک ہی ایریا. آپ الگ الگ کرنے سے غیر قوم کو بھی مسلمانوں کو بھی کیا فرق ہے؟ غیر قوم میں زیادہ ذات لوگ ہے، ویسا مسلمان میں کائی کے لیے یہ شیعہ اور سنی کر کے لکھا ہے؟ سب ایک مومن ہے نا، سب ایک ایماندار ہے، ایک مومن ہے، سب کو ایک قرآن ہے، سب کو ایک نبی ہے. تب مذہب مانے کائی کے لیے دو مذہب، دو ذات کائی کے لیے شیعہ اور سنی کر کے؟ اس میں سے فتنہ زیادہ ہوتا ہے نا، جھگڑا فساد زیادہ ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بھائیاں نہیں جھگڑا کرنا ہے کر کے بول گئے ہیں. آپ ایسا کرنے سے جھگڑا زیادہ ہوتا ہے. تب کیا ہم مومن ہیں، کیا مسلمان ہیں ہم لوگ؟ اس کا جواب میرے کو چاہیے. سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شیعہ اور سنی فرقہ نہیں تھا بقول ان کے، اور اب ہے اور ان میں آپس میں جھگڑا اور فساد ہوتا ہے، تو کیا ایسے حالت میں ہم مسلمان اور مومن ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 امتن، اور فرقتن بھی آیا ہے، تو 73 فرقوں کے بارے میں حضور اکرم نے خود فرمایا ہے. جی. دوسری بات، ہمارا یہ ون چینل یہی کام کر رہا ہے. یہ آپس کے اختلافات، یہ آپس کی رنجشیں، یہ آپس کی دوریاں، ان سب کو ختم کر رہا ہے. دلوں کو قریب کرنا، ایک ساتھ آگے بڑھنا. دیکھیے، عقائد کے مسئلے میں ممکن ہے کہ ہمارے درمیان اختلافات ہوں، لیکن جب اسلام کے زیر سایہ آتے ہیں تو ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب متحد ہیں، ہم سب اللہ کو مانتے ہیں. اور اس کی بہترین مثال ہے جس موقع کے اوپر ہم حج کے موقع پہ پہنچتے ہیں، سب شانہ بشانہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں، سب ایک ساتھ ایک انداز سے حج انجام دیتے ہیں. کوئی فرق نہ ملتوں کا، نہ شہروں کا، نہ مسلکوں کا، نہ نظریات کا، کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اسلام یہی چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ عقائد میں ڈفرینسز ہوں، ہو سکتا ہے کہ حتیٰ عبادتوں میں بھی فرق پایا جاتا ہو، لیکن ہم سب متحد ہیں اور ایک بن کر رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. تیسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یقیناً ایک صحیح دین تھا اور آج بھی وہی صحیح دین ہے. ہم ہمیشہ سے ایک ہیں اور ایک بن کر رہنا پسند کرتے ہیں. جی آقا، بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی اینڈ مولانا صاحب. میں یو پی میں فتح پور سے بلانگ کرتا ہوں اور میں دوحہ قطر میں ہوں. میرا ایک اہم سوال ہے آپ سے. اگر کسی خواتین کے بچے ہیں اور اس کے ہسبینڈ کی دکان ہے اور اس کا ہسبینڈ نشہ پتی کرتا ہے، تو کیا ایسی سچویشن میں، ایسے مرحلے پر اس خواتین کا دکان پر جا کر سامان کو فروخت یا بیچنا صحیح ہے، یا آپ کے نظریے میں کیسا ہے؟ جی آقا. جی، اگر اس خاتون کے لیے مکمل حجاب کے ساتھ تو اس کے لیے دکان پر بیٹھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں بھی بہت بہت سلام ہے. چند سوالات عرض ہے. سوال نمبر 1 کہ انسان کیسے پہچانے کہ اس پر اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش؟ سوال نمبر 2، فروع دین کی عبادات کی قبولیت کو کیسے جانے کہ ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے یا اس کی کیا علامت ہے؟ سوال نمبر 3، خشوع اور خضوع کی نماز کے لیے کیا کریں کہ مکمل رجحان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے؟ اگر ان سوالات کا جواب حل فرمائیے. شکریہ. خدا حافظ. جی آقا، یہ 3 سوال ہے. پہلا سوال تو یہی تھا کہ ہم کیسے پہچانے یہ عذاب ہے یا آزمائش. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اس طرح کا کوئی علم نہیں دیا ہے کہ وہ اللہ کی منشا اور مرضی کو پہچان سکیں. اچھا. اسی بنا پر ہر نعمت پر شکر کرنا ہے اور ہر سختی کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں صبر کرنا ہے. یہ احساس رکھتے ہوئے کہ اگر یہ آزمائش ہے تو بھی میں سرفراز ہو جاؤں گا، سزا ہے
तब भी मेरा ही फायदा है। लिहाजा इस जज्बे के साथ शुक्र और सब्र को इख्तियार करते हुए आगे बढ़ना है। फुरूअ दीन में जो भी नमाज रोज़ा वगैरह, तो ये हमारे कबूल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? रवायतों में इसके लिए वारिद हुआ है कि इंसान अपने हर रोज के दिन को और उसके सारे उमूर को देखे। अगर हर दिन गुज़िश्ता से बेहतर होता जा रहा है इबादतों की दुनिया में, इसके माना है कि उसकी माजी की इबादतों को कबूल कर लिया गया है। तीसरा सवाल यह है कि इबादत में खुशू और खुजू पैदा हो, क्या करें? इसके लिए रवायतों में एक लफ्ज वारिद हुआ है कि सलातल मुवद्दा, अपनी नमाजों को इस तरह से पढ़ो कि जैसे अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ रहे हो। हर शख्स को पता ही नहीं है कि मगरिब अगर नमाज पढ़ रहा है तो इशा तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। क्या पता कि इशा पढ़ ली तो सुबह तक उसको जिंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस एहसास के साथ जब नमाज पढ़े कि शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो, तो अब खुशू के साथ, खुजू के साथ, तवज्जो के साथ ये नमाज पढ़ी जाएगी और अल्लाह को ऐसी ही नमाज पसंद है। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। सलामुन अलैकुम जनाब, मैं रिजवाना बोल रही हूँ कोड़ीनार से, और मेरा घर मस्जिद के करीब है बाजू में ही, और मेरे को पहले बेत में बीमार रहती थी। मौलाना ने मेरे को बताया था कुरान का, तो मैं अरबी नहीं पढ़ रही हूँ, तो इसलिए मैं बिस्मिल्लाह का कुरान पढ़ रही हूँ। और बिस्मिल्लाह के कुरान में 4 सद्दे आते, तो वो मेरे को अक्सर में कुछ पता नहीं चलता है, तो वो 4 सद्दे कर सकते या नहीं, या तो फिर बिस्मिल्लाह का कुरान ऐसे ही पढ़ सकते। और मेरे को जो महसूस होता है कि लाइटें बंद होती है, चालू होती है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे करीब आजू बाजू कोई हस्ती है, ऐसा लगता है। तो मेरे को इसका क्या करने का, वो मेरे लिए सही है या अच्छा है, या कोई चीज वसवसी जिन का वसवसा है, या तो कोई बख्शी से, क्या पता है, वो आप देख के पता हो। मैं जी आगा, आवाज क्लियर है, फरमाएं। जी, पहली बात तो ये कि बिस्मिल्लाह का कुरान ऐसा कोई कुरान हमारे पास नहीं है। जी, हमें कुरान सीखना है, कुरान को पढ़ना है, कुरान को समझना है, अपनी जिंदगी में इख्तियार करना है। सही। बिस्मिल्लाह के कुरान के कोई भी हमारे वहाँ रवायतों में इसका जिक्र नहीं वारिद हुआ है। जी। दूसरी बात, अगर सिर्फ बिस्मिल्लाह हर आयत पर वो पढ़ रही हैं, जैसा कि बाज लोग करते हैं, ये बिस्मिल्लाह का कुरान नहीं है। लेकिन अगर कोई इस तरह से कर भी रहा है तो उन 4 सजदों के मौके पर सजदा नहीं करना है। ठीक। 4 सजदों की आयतें अगर पढ़ रहा हो या लाइव सुन रहा हो किसी से, ऐसे मौके पर सजदा वाजिब है। ना ये पढ़ रही हैं ऐसे मौके पर, ना किसी से सुन रही हैं, लिहाजा सजदा वाजिब नहीं है। और तीसरी बात, जहां तक इन्होंने वसवसे की है, तो कुरान मजीद ने तो वसवसे से बचने के लिए कहा है, हत्ता अल्लाह से पनाह मांगने के लिए कहा है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। कुरान मजीद इसका मुकाबला कर रहा है, लिहाजा वसवसों से बचें, और अगर ज्यादा वसवसे पैदा हो रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएं। जी, बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई और मौलाना साहब, मैं लखनऊ से कनीज़ सुगरा रिजवी। मौलाना साहब मेरी इस्लाह फरमाएं कि बच्चों का अकीका क्या मैं शादी की तकरीब में किसी या वलीमे में बच्चों का अकीका करा सकती हूँ, उसका गोश्त जैसे खिलवाने के लिए, और अगर ये सही है तो बताएं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ज़ोहर की अजान से पहले अगर नाफिला ज़ोहर नहीं पढ़ पाए तो क्या बाद में ज़ोहर की नमाज के बाद हम पढ़ सकते हैं? कभी कभी भूल जाते हैं, तो क्या वो असर की नाफिला भूल गए तो क्या असर की नमाज पढ़ने के बाद हम ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज की नाफिला पढ़ सकते हैं? और अगर पढ़ेंगे तो किस नियत से? मेरी इत्तला फरमाएं प्लीज़। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। जी आगा, पहला सवाल तो ये था कि अगर शादी है तो उसी में बच्चे का अकीका करके गोश्त खिला सकते हैं? वलीमे का उन्वान अलग है और अकीके का उन्वान अलग है। दोनों के सवाब अलग अलग हैं। लेकिन अगर ये काम करना चाहें कि अकीके ही के गोश्त से वलीमा करना चाहें शादी का, तो ये करने की गुंजाइश है। लेकिन जो वलीमे का सवाब है, उस सवाब के लिए अलग से वलीमा करने की ज़रूरत है। और दूसरा सवाल ये है कि ज़ोहर है या असर नमाज है, उसकी जो नाफिला है भूल जाती हैं अगर, तो क्या नमाज ज़ोहर अदा करने या असर अदा करने के बाद पढ़ सकते हैं? बहुत सी मुस्तहबी नमाजों को बाद में पढ़ने की इजाज़त दी गई है। उन्हीं में ये पंजगाना नमाजों की नाफिला की भी इजाज़त दी गई है बाद में पढ़ने की। जी आगा, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगला सवाल ये है कि जब वो बागी फिदा का जिक्र करते हैं, फिर
پہلے ان کو تو پھر اپنی بیٹیوں کا حق دینا چاہیے، پھر وہ باغ فدق کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں امام حسین علیہ السلام کے نام پہ مجالس کا اہتمام کرتے ہیں پر اپنی بیٹیوں کا حق نہیں دیتے۔ اور ہمیشہ جو بھی محلے والے ہوتے ہیں، جو بزرگ بڑے بزرگ ہوتے ہیں، جو فیصلے کے لیے آتے ہیں، جب بھی کہیں پہ بٹوارا ہوتا ہے تو وہ اسی کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں جو رسوخ والا ہے، جو بہت امیر ہو، اور ہمیشہ جو بھی غریب بندہ ہو اس کے حق میں کبھی فیصلہ نہیں آتا۔ میں اسی بات کا جواب دیتا ہوں، کیا یہی اسلام ہے؟ بیٹی کا حق کھانا، کیا اسلام میں کہیں لکھا ہے بیٹی کا حق کھائے؟ اور اگر وہی بیٹی اپنا حق مانگتی ہے تو اس کو پھر کیوں نیچی نظر سے؟ جی، اگر بظاہر دو سوال ہے۔ ایک سوال تو یہی ہے کہ ان کا خود کہہ رہے ہیں کہ باغ فدق کا ذکر ہو رہا، مجلس سید الشہداء اور برپا ہو رہی ہے، مگر بیٹی کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، اور یہ آخری جملہ یہیں جوڑ دیا جائے کہ اگر وہ مانگتی ہے تو بھی نہیں دیتے۔ ایک ہو گیا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جب بٹوارے کا موقع ہوتا ہے تو بڑے بزرگ جو آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ غریب ہے اور کہاں امیر، تو امیر کی طرف ان کا جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ جو افراد اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کا حق نہیں دے رہے ہیں وہ قرآن مجید کی صراحت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید سورہ نساء 11ویں آیت شریفہ، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو 2 برابر، لڑکی کو 1 حصہ۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی وصیت، اللہ کا حکم ہے بندوں کے لیے، اس کی مخالفت کر رہا ہے انسان۔ اور پھر وہی بات کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہمیں جناب سیدہ پر ہونے والے ظلم پر گریہ کرنے کا تبھی حق حاصل ہے کہ جب اسی طرح کے ظلم میں ہم گرفتار نہ ہوں۔ ہم اگر وہی کام کر رہے ہیں تو پھر جناب سیدہ کے بارے میں اس طرح سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا؟ دوسرا مرحلہ اور زیادہ سخت ہے۔ جن لوگوں کو کسی جگہ پر فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جائے، گویا اتنی دیر کے لیے ان کو جج بنایا گیا۔ جی، اسلام کی نگاہ میں بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یا انسان ہٹ جائے یا یہ کہہ دے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن بلا وجہ دوسروں کے لیے اپنے کو جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ صحیح بات ہے۔ اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جی جی، وہ لوگ آپس میں جو بھی فیصلہ کریں، اگر یہ جائے تو بالکل صحیح فیصلہ کرے، نہیں صحیح فیصلہ کر سکتا واپس ہٹ جائے، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں تم لوگوں کے لیے کیوں خود کو جہنم میں ڈالوں؟ لہٰذا جو لوگ فیصلہ کرنے کے لیے بلائے جائیں وہ دین، شریعت، اسلام، احکام، توزیع مسائل اس سے واقف ہوں اور وہ اسی طرح کا فیصلہ سنائیں کہ جو اسلام نے بتایا ہے۔ کسی کی پارشیلٹی کرنا، پارٹی بازی کرنا، اس کو اسلام بالکل قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ افراد بھی احتیاط سے کام لیں، بچیوں کو ان کا حق دیں۔ اور تیسری بات جو کہی تھی، جو پہلے کے ضمن میں تھی، کہ جب بچی اپنا حق لینے آئے تو شرم کیسی؟ جی، کیسی توہین! اگر شرم کی بات ہوتی تو پھر ظالم کے دربار میں رسالت مآب کی بیٹی اپنا حق لینے کے لیے نہ جاتی۔ جی جی، یہ عزت ہے، اسلام کی طرف سے یہ عزت ملی ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں کسی قسم سے بھی کچھ سوچنا اسلام کے خلاف ہے اور سیرت اہل بیت اطہار کے بھی خلاف ہے۔ جی، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ناظرین جو آڈیو کے ذریعے سوالات آپ کے آئے تھے ان کے جوابات آپ تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک بریک کے لیے رکتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، تو ٹیکسٹ میسج کے ذریعے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں۔